بسی رنج بردم در این سال سیر. عجم زنده کردم بدین پارسی. الف ب پ ت س جیم چ ه خ دال زال ر ز ژ سین شین سات زات تا زا عین قین ف ق کاف گاف لام میم نون واو ه ی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا تھا کہ فارسی بین تابیبینی نقش ہائے رنگ رنگ. فارسی کی رنگینیاں بلا شبہ اتنی زیادہ ہیں کہ جو کسی بھی اہل ذوق یا اہل دل کا رجحان یا اس کا دامن ذوق اپنی طرف خود بخود کھینچتی ہے. فارسی زبان کی کلاسوں کی ابتدا آج سے بلکہ اس کلاس سے ہم کرتے ہیں، اور یہ کلاسیں آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچرل کونسلیٹ کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہیں یہ کلاسیں، جس سے بلا کسی علاقے اور فاصلوں کی اور حتیٰ سرحدوں کی تخصیص کے تمام جو فارسی سے شغف رکھنے والے دوست ہیں وہ استفادہ کر سکیں گے. اس مختصر کورس میں میں کہوں گا کہ یہ کورس جو ہے مختصر، اس کا دورانیہ ہوگا 15 سے 20 نشستوں پہ ہمارا یہ کورس مشتمل ہوگا، اور ہر نشست ہماری جو ہے آدھے گھنٹے پہ یا 30 منٹ پہ مشتمل ہوگی. اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ تک فارسی زبان کی جو بنیادی اینٹ ہے وہ رکھیں اور فارسی سے آشنائی کی کوشش ہو. یعنی اس حد تک کہ جو بنیادی حوالہ ہے زبان کا کسی حد تک بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا یہ آپ کی دسترس میں آ جائے. بلکہ یوں کہوں گا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے ذوق کو ہم ابھاریں اور آپ ایک قدم فارسی کی طرف بڑھائیں. آگے ان نشستوں کے بعد پھر بھی مزید بھی جو بھی سوالات ہوں گے، جو بھی نکتے ہوں گے، اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے رابطے نمبر، ای میل کی سائٹ کے سارے آپ کے دسترس میں ہیں، اس پہ آپ رابطہ کر سکیں گے. تو یہ آج کی پہلی نشست، اس میں میں کلاسوں کا جو ہماری کلاسیں ہوں گی یا جو نشستیں ہوں گی اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا کہ ہم یہاں گفتگو کریں گے فارسی زبان کے حوالے سے، فارسی زبان کے سیکھنے کے حوالے سے، یا جو فارسی میں ہم کہتے ہیں آموزش کے حوالے سے. اس پہ آپ خود مشق کریں گے، اور اس میں اگر آپ سوالات اٹھیں گے آپ کے ذہن میں، آپ کو یقیناً یہ فطری بات ہے کہ سوال ہوں گے، وہ بھی آپ اسی سائٹ پہ آپ ان سوالات کو رکھ سکیں گے، ان کے ہم جواب بھی دیں گے. اور اگر ممکن ہوا ہم کوئی
چوتھے پانچویں نشست کے بعد اگر ممکن ہوا تو ہم براہ راست لائیو بھی آپ سے آپ کے سوالوں کے جوابات کے سلسلے میں مخاطب ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ جو رابطے کے ذریعے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے دسترس میں نمبر ہیں، ای میل ہے، سارے اس حوالے سے آپ اپنا ایک رابطہ ہم سے قائم رکھ سکیں گے. ہماری آج کی جو ابتدائی کلاس ہے اس میں فارسی کے تعارف کے حوالے سے آتا ہوں کہ فارسی زبان جو ہے اس کا تعارف، اس کی خدمت بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ ہم نے زبان سیکھنی ہے، تاریخ میں نہیں جانا. اس کے تعارف کے حوالے سے کہوں گا کہ فارسی زبان کو ہزاروں سال قدیمی زبان ہے، اور اس کی بنیادیں ہم جب دیکھتے ہیں قبل مسیح کے دور میں جب زرتشت آتا ہے، وہ ایک دین لاتا ہے. اس وقت کے جو ایران کی حکومت، ہخامنشیوں کی حکومت تھی، ان کے پاس دین لاتا ہے تو وہ اپنی کتاب، عقائد کی کتاب اوستا کے نام سے لاتا ہے، اور وہ کتاب بعد میں تحریری شکل پاتی ہے، اس کو اوستائی زبان کہتے ہیں. فارسی اوستائی زبان سے نکلی ہوئی ایک زبان ہے. اس میں تحریر کی ابتدا انہی ادوار میں ہمیں جو پہاڑوں میں اس وقت کے جو کتبے ہیں جس میں بادشاہوں نے، حاکموں نے اپنے فتوحات کا ذکر کیا، اس شکل میں ملتے ہیں. لیکن جو باقاعدہ ابتدا ہے تحریر کی، ہم کتابی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ ہم اسلام کی آمد کے بعد دوسری صدی ہجری میں شاعری کی شکل میں دیکھتے ہیں. شاعری کی شکل میں ابتدا ہوتی ہے اور مختلف ادوار قائم ہوتے ہیں. ابتدا میں پہلا نام جس شخص نے فارسی میں شعر کہے محمد بن وصیف ان کا نام تھا، لیکن جن کو ہم صاحب دیوان شاعر کہتے ہیں وہ رودکی ہے، رودکی سمرقندی، جس کا دیوان ہمارے دسترس میں ہے. تو یہ ایک زبان کی مختصر سی تصویر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب خود فارسی زبان کی طرف آتے ہیں. فارسی زبان رواں زبان ہے، آسان زبان ہے، جلدی سیکھی جانے والی زبان ہے. اس کی گرامر مختصر ہے، اس میں تذکیر اور تانیث کا مسئلہ درپیش نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو زبانیں ہیں، ہماری مشرق کی زبانیں ہیں، تقریباً خصوصاً پاکستان کے حوالے سے تو تمام زبانیں اس کے زیر اثر ہیں. اردو میں 64% الفاظ فارسی کے ہیں، دیگر زبانوں میں بھی فارسی کے الفاظ ہیں. اور یہ بھی نکتہ ایک بہت اہم میں عرض کروں کہ جب تک فارسی زبان سے آشنائی نہ ہو، اردو اور اردو کے ساتھ ہماری جتنی زبانیں ہیں، چاہے سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، جتنی ہیں، ان کی ادبیات کو خصوصاً جو کلاسک ادب ہے، صوفیہ کی شاعری ہے، صوفیہ کی تحریریں ہیں، وہ جس بھی زبان میں، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کہیں کہیں تو ناممکن بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہ فارسی سیکھتے ہوئے آپ نہ صرف فارسی زبان و ادب سے آشنائی حاصل کر پا رہے ہیں، آپ اپنی زبانوں کی کلاسک ادب سے بھی زیادہ آشنا ہوں گے. تو فارسی کو باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ابتدا یہ کروں گا کہ ہم جو فارسی کے صیغے ہیں، جو تمام زبانوں میں 6 صیغے ہوتے ہیں، گردانیں ہوتی ہیں، 3 واحد کی، 3 جمع کی، سب سے پہلے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے اردو میں ہم میں، تو اور وہ استعمال کرتے ہیں، یا ہم، آپ اور وہ استعمال کرتے ہیں. آئی، یو، ہی یا شی، اور وی اور یو اور دے ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بنیادی اکائیاں ہیں کہ جو ہمیں فارسی بولنے سمجھنے کی طرف بڑھاتی ہیں. ان اکائیوں کی طرف ہم آتے ہیں. میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کو میں تختے پہ لکھ لوں اور وہاں ہر جو صیغہ ہے، ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، جو ضمائر ہیں، ہر ضمیر پہ ہم حوالہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں. تو چلتے ہیں ہم تختہ سفید کی طرف، وائٹ بورڈ کی طرف. اب ہم آتے ہیں ضمائر کی طرف. میں نے ذکر کیا کہ
فارسی میں بھی دیگر زبانوں کی طرح جیسے اردو میں ہے، انگریزی میں، ہمارے دیگر زبان جتنے بھی ہیں اس میں 6 ضمائر ہیں، 3 واحد ہوتے ہیں، 3 جمع ہوتے ہیں۔ واحد کو فارسی میں مفرد کہتے ہیں، مفرد تلفظ کرتے ہیں، جبکہ جمع لکھتے وہی جمع ہے، جم تلفظ کرتے ہیں۔ عین کی آواز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، ویسے درست تلفظ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں صبح، یہ صبح ہے، ہم جیسے کہتے ہیں جمع، یہ جم ہے، شر ہے، شرح نہیں ہے، شر ہے، شرح ہے، پڑھ لیتے ہیں، سینے میں اس کی آواز ہلکی آتی ہے۔ تو یعنی ہم اردو میں بھی یہ تلفظ درست، اگر آپ اردو شاعری میں جائیں تو کسی بھی شاعر نے لفظ صبح کو صبح نہیں باندھا، صبح ہی باندھا ہے، لہٰذا یہ ایک حوالہ یہاں آیا تو اس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ تو پہلا صیغہ جو واحد متکلم جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہے وہ من ہے، من جس کو اردو میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں گیا، تو فارسی میں اس کے لیے ہے من، انگریزی میں آئی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا شخص ہے واحد تو وہی اردو میں بھی ہم تو کہتے ہیں، اور یو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تیسرا واحد جو ہمارا ضمیر ہے، وہ جو واحد غائب ہے اس کو ہم کہتے ہیں او، فارسی میں وہ، اردو میں ہم کہتے ہیں وہ گیا، وہ گئی، اور فارسی میں او ہے، جس کے لیے انگریزی میں ہمارے پاس ہی اور شی کے ضمائر ہیں الگ الگ مذکر مونس کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ من تو او، من میں، تو او وہ۔ اسی طرح ان کے جمع کی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہاں ہم ہے ہمارے پاس، جس کو وی انگریزی میں استعمال کرتے ہیں، ہم کے لیے ماں استعمال کرتے ہیں، ماں۔ آپ جو ہمارا جمع کا صیغہ ہے، آپ یا جو یو پلورل جس کو ہم کہیں گے، انگریزی میں دونوں یو لکھے جاتے ہیں، یو، شما اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، شما۔ چون چراغ لالش سوزم در خیابان شما، اقبال کہتا ہے۔ تو اسی طرح جو جمع غائب کا وہ ہے، ان کے لیے صیغہ آئے گا آنہا، جس کو ہم کہتے ہیں وہ، یا انگریزی میں دے کہتے ہیں۔ اردو میں ہم دونوں کے لیے، واحد کے لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے بھی، لیکن فارسی میں اس کے لیے آنہا، یا ایک اور لفظ بھی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ایشان، الف یہ شین الف شانون، ایشان۔ یہ زیادہ تر ادبی زبان میں، ادبی تحریروں میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ آنہا کا لفظ آئے گا۔ تو ہم آگے جب جملے لکھیں گے اس آنہا سے استفادہ کریں گے، ہم یہی لکھیں گے۔ ایشان صرف آپ کے علم میں ہو کہ ایشان لفظ بھی وہ کے لیے یا دے کے لیے موجود ہے۔ تو کیا ہوا؟ ما، شما، آنہا، من، ما، تو، شما، او، آنہا، یا من، تو، او، ما، شما، آنہا۔ یہ 6 صیغیں بنیادی ہیں، ان پہ ہی ہماری ساری زبان کا دار و مدار ہے، گفتگو کا، تحریر کا جو ہوگا۔ ہم یہ جو 6 ضمائر ہیں، ان کو ہم ضمیر کہتے ہیں، جمع ضمائر ہے، یہ بنیادی اکائی ہے، اور یہیں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت جلدی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ دورانیہ کم ہے ہماری کلاسوں کا، لہٰذا میں انہی کو بہت سادہ جملوں میں استعمال کر کے ایک جملہ بھی آپ کے لیے لکھتا ہوں۔ آپ ان جملوں کو دیکھ کے ان کی طرح بنانے کی کوشش کریں، چونکہ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ یہ سننے کے بعد، لیکچر سننے کے بعد پھر مزید آپ خود محنت کریں گے۔ جتنا آپ وقت دیں گے، جتنی محنت کریں گے، اتنا آپ کی جو ہے سیکھنے کے عمل میں شائستگی، بہتری آئے گی اور آپ آگے بڑھیں گے۔ ہم تو ایک نقطہ آپ کو دیتے ہیں اور اس نقطے کی
کہ گرد دائرہ بنانا، اس کو پھیلانا، یہ سارا آپ کا کام ہوگا۔ اب ہم اسی میں سے ہم جملے بناتے ہیں اور جملے پہ مختصر سادہ سے جملے بنا کے ہم آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہیں۔ جس طرح کہ ذکر ہوا کہ ضمائر ہمارے 6 ہیں، من، تو، او، ما، شما، آنہا، تو ہم من مثلا من کا ضمیر ہم لکھتے ہیں میں، جس کے معنی ہے۔ اس سے ہم اگر ایک جملہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں۔ ہم کہتے ہیں من خوبم۔ اب خوبم، یہ میم کیا ہے، خوب، یہ ہم آگے جا کے اس پہ باقاعدہ بحث کریں گے۔ یعنی میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، ان معنوں میں ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم کہیں گے کہ تو کا بنائیں گے، اسی کو بھی، اسی ضمیر کو اگر ہم استعمال کریں، من خوبم کہا تو پھر ہم کہیں گے تو خوبی۔ اب یہ خوب کے ساتھ چوٹیے کا اضافہ ہوا، صرف چوٹیے کا، من خوبم تو خوبی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک اور وہ کریں گے، اب یہاں جو ہے ہم کہیں گے او خوب است ہم لکھیں گے، ہم نے لکھا او خوب است، وہ اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے۔ من خوبم، میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں گیا، من رفتم، من دیدم۔ اسی طرح تو خوبی، تو اچھا ہے، تو ٹھیک ہے۔ او خوب است، وہ اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ سادہ جملے ہم بنا رہے ہیں، بالکل جس میں زمانہ حال کا استعمال ہو رہا ہے، سادہ جملے۔ میں نے صرف یہ جملوں کی تفصیل میں کیسے بنائیں گے اس میں ہم جائیں گے، صرف ایک نقطے آپ کو دیے کہ ایک ان ضمائر کو استعمال ہم کیسے کرتے ہیں، ان سے استفادہ کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ضمیر ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، ابتدا میں آتا ہے۔ یہ اگر انہی کے ہم جمع کے صیغوں پہ آ جائیں، ہم جمع بنائیں، تو من کا کیا تھا، ماں تھا، تو اب اگر ہم کہیں گے ماں سے جملہ بنائیں گے، ہم سے جملہ بنائیں گے، تو کہیں گے کہ ماں ایک خوبم تھا، یہاں ایک بے اور میم کے درمیان ایک یہ کا اضافہ ہو گیا جمع کی صیغہ کے لیے، جمع کی علامت کے لیے۔ کیسے ہوا اس پہ ہم جائیں گے، ما خوبیم۔ پھر تو کا جو جمع کا تو کے لیے جو جمع کے ضمیر کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے شما۔ ادھر ہم وہی، آپ مجھے یقین ہے کہ اب آپ خود بھی جملے بنا رہے ہوں گے، دہرا رہے ہوں گے میرے ساتھ، شما خوبید، یہ دال کا اضافہ ہو گیا یہاں، خوبی صرف یہ ہے، بے کے بعد یہاں ایک دال بھی ہے۔ اور او کا کہ جمع کی علامت تھی آنہا، تو ہم کہیں گے آنہا خوبند، بے نون دال، آنہا خوبند، میں ٹھیک ہوں یا میں اچھا ہوں۔ من خوبم، کیا ہے، من خوبم۔ تو سے کیا ہے، تو خوبی، تو اچھا ہے، تو ٹھیک ہے۔ او خوب است، کیا ہوا جملہ، او خوب است، وہ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں ماں کی طرف، ماں خوبیم، بیم یہ میم ہم تلفظ کر رہے ہیں، خوبیم، یعنی یہ میم کو ہم یہاں تلفظ کر رہے ہیں، یہ علامت میں نے اس لیے وہ کی کہ آپ کی توجہ کی، یہ خوبم خوبیم، فرق یہ ہے۔ شما پہ آ کے شما خوبید، آپ ٹھیک ہیں، شما خوبید، آپ ٹھیک ہیں، آپ اچھے ہیں۔ پھر آتے ہیں آنہا، وہ، دے، آنہا خوبند، وہ ٹھیک ہیں، وہ اچھے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے
جو 6 ضمائر تھے، 3 واحد، 3 جمع، یہ ان کے جملے مختصر سے سادہ سے ان جملوں کی ساخت کیا ہے، کیسی ہے، یہ ہمارے اگلے مراحل میں ان پہ گفتگو ہوگی۔ یہ وہ 6 ضمائر تھے کہ جس پہ فارسی زبان کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، ان میں 3 جو واحد ہیں جس کو فارسی میں کہتے ہیں مفرد، وہ ہیں من یعنی میں، تو یعنی تو، او یعنی وہ، من تو او۔ پھر ان کی جمع کی جو حالت ہے، من کی جمع ہوگی ماں یعنی ہم، تو کی جمع ہوگی شما یعنی آپ، او کی جمع ہوگی آنہا۔ ہم نے جملے بنائے، میں جملے دہراتا ہوں، تلفظ پہ غور کریں اور کوشش کریں کہ یہی تلفظ، اچھا تلفظ کے حوالے سے بہت سے لہجے ملیں گے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ فارسی میں بہت سے لہجے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کے تلفظ میں 100% ایرانی ایکسنٹ ہو، 100% دری ہو، 100% نہیں، ایسے کوئی پابندی نہیں ہے۔ فارسی کی ادائیگی ہے، ہمارے خصوصاً جو لوگ بولتے ہیں، اگر ایک پنجابی بولتا ہے اس کے لہجے کا اثر اس میں ہے، جیسے اردو میں ہمارے ہم محسوس کرتے ہیں، کوئی سندھی بولتا ہے تو وہ بھی ہے، یہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ہم نے من سے جملہ بنا لیا، من خوبم، میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو خوبی، تو ٹھیک ہے، تو اچھا ہے، او خوب است، وہ اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے، خوب اچھا، بہتر، ٹھیک، جو بھی معنی کریں۔ پھر ما خوبیم، ہم اچھے ہیں، ہم خیریت سے ہیں، مثلا اس کا یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم خیریت سے ہیں۔ شما خوبی، آپ اچھے ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں۔ انہا خوبند، وہ اچھے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، وہ خیریت سے ہیں۔ یہ ہمارے وہ بنیادی نکتے تھے جو ضمائر کی شکل میں ہم جملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ ضمیر جملے کے شروع میں آتا ہے، ہمیشہ اول آتا ہے، اور کہیں کہیں پھر ضمیر تحریر میں نہیں آتا لیکن جملے میں موجود ہوتا ہے۔ وہ ہم جب آگے گفتگو بڑھے گی، ہم آگے نکات بیان کریں گے تو اس میں وہ ضرور ہم ذکر کریں گے، ان پہ بحث ہوگی، ان کی وضاحت ہوگی کہ کہاں پہ ضمیر موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، لکھا نہیں جا رہا ہے، لیکن یہ بالکل جملے کے شروع میں ہے۔ اور فارسی میں اس کے ساتھ ایک اور شے وابستہ ہوتی ہے جو ہر ضمیر کے ساتھ جملے کے آخر میں ایک علامت وابستہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شناسہ۔ جیسے من خوبم آخر میں میم آیا، یہ شناسہ ہے۔ تو شناسوں پہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے، لیکن میری ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ میں یہیں سے ابتدا کرتا ہوں کہ ہم ہر گفتگو، دیکھیں زبان کا معیار اس زبان کی شاعری ہوتی ہے۔ جب آپ شعر پڑھنا سیکھیں، آپ شعر کا تلفظ کریں، آپ کے زبان میں بہتری آتی ہے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ ہماری ہر نشست یا ہر لیکچر جس کو آپ کہیں، اس کے آخر میں ہم ایک فارسی کا شعر لکھتے ہیں، اس کا تلفظ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس کی مختصر تفہیم، اور اس پہ ہم اپنی بات کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں بہتر یہی ہے کہ ہم مولانا جلال الدین رومی کی جو مثنوی ہے اس کے شروع میں نئے نامہ کے شعر، جس کو نئے نامہ کہتے ہیں، ابتدائی شعر ہیں، اس کو ہم لیتے ہیں اور اس کا ایک ایک شعر ہم لکھ کر اس پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو آج کا شعر ہے: بشنوز نئے چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند۔ کیا ہے؟ بشنوز نئے چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند۔ اس کو لکھ کے اس کے لفظوں کی وضاحت دوسری نشست میں کروں گا، چونکہ پہلے میں زیادہ بوجھ آپ پہ نہیں ڈال رہا ہوں۔
صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو نینامہ کے شعر ہیں یہ ساتھ ساتھ یہ ایک ایک شعر آپ حفظ کریں گے تو آپ کو نینامہ پورا حفظ ہو جائے گا. یوں سمجھے کہ مثنوی کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ اس میں موجود ہے. مثنوی کی اہمیت کیا ہے، کتنی ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. ہمارے اگلی نشستوں میں یہ زبان کی گردانی گرامر پہ ہم بہت تکیہ نہیں کریں گے، لیکن جہاں ہماری ضرورت ہے اس کو ہم شامل حال رکھیں گے. دوسری چیز یہ کہ ہم فارسی کی گنتی کیا ہے وہ بھی ہم جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو فارسی کی گنتی سے آشنائی ہو. فارسی میں ہفتے کے جو دن ہیں ان کے کیا نام ہیں، کیا تلفظ کرتے ہیں. فارسی میں گھڑی، وقت، اوقات کا کیا طریقہ ہے، وقت کیسے بتاتے ہیں، گھنٹے کو کیا کہتے ہیں، اوقات کا ہم حوالہ کریں گے. حتیٰ فارسی میں مہینوں کے نام، سال کے جو مہینوں کے نام ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے. یہ جو بنیادی ہماری ضرورت کی اشیاء ہے، جو روزمرہ کی زندگی کی اشیاء ہیں، اس کو ہم ضرور مد نظر رکھیں گے. اور ساتھ ہی ہم روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کو کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ذخیرہ ہمارے پاس آتا رہے. اور جو مصادر ہیں فارسی کے اس کی طرف بھی ہم جائیں گے کہ ہمارے مصادر کی کیا شکل ہے، کس طرح اس سے ہم فعل لیتے ہیں. تو آج کی گفتگو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور میں پھر شعر دہراتا ہوں رومی کا، اور اجازت آپ سے چاہوں گا کہ بشنوز نئے چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند. والسلام. Thank you.